پاکستان نے پوچھا اگر بیوی طلاق لے لے اور شادی سے لے کر طلاق تک بیوی کو شوہر نے ہاتھ تک نہیں لگایا تو طلاق کے بعد بیوی پر عدت لازمی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں اگر بند کمرے میں ٹائم گزار لیا نا نکاح کے بعد میاں بیوی نے، تو اب جب طلاق ہوگی تو عورت پر عدت لازم ہوگی. اور اگر ابھی وہ کہیں بند کمرے میں تنہائی میں ملے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم بستری ہو یا نہ ہو اس پر مدار نہیں ہے، تنہائی میں جمع ہو گئے، جہاں ہم بستری کرنا چاہتا مرد تو کر سکتا تھا، تو بس اتنی تنہائی میں اتنی دیر کے لیے جمع ہو گئے نا، تو اب اگر طلاق ہوگی تو عورت پہ عدت لازم ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، تنہائی میں جمع ہی نہیں ہوئے، نکاح ہوا اور شوہر نے طلاق دے دی، تنہائی میں کہیں اکٹھے نہیں ہوئے، تو پھر عورت پر عدت نہیں ہے. طلاق کے فوراً بعد عورت کہیں جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. لفظ ضاد کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ لفظ ضاد کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. اکثر پاکستان انڈیا والے اسے ضاد، بلکہ جبکہ عرب والے اسے ضاد پڑھتے ہیں. محمد حمزہ انڈیا سے پوچھتے ہیں. دیکھیے لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں کے مشابہ ہے، طوا اور ضوا ہوتا ہے نا اس کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے. ضاد پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس پہ بہت زبردست دلائل دیے ہیں اس پہ کہ یہ ضوئیں کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے. اور میں ان دلائل میں ایک چھوٹی سی دلیل بس بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ قیامہ میں جو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں قرآن میں ناظرہ اور ناظرہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو ایک بلاغت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ ایک جیسے مشابہ لفظ جیسے یعنی آخر کلمہ جو ہے نا ایک جیسے الفاظ سے ختم ہو رہا ہے. تو یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وجوہ یومئذ ناظرہ کو ناظرہ پڑھ دیا، زوئیں پڑھ دیا، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، حالانکہ یہ ضاد کو مکمل اس نے چینج کر دیا ہے، لیکن اس لیے ہو جائے گی کہ زوئیں اور ضاد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو اور عام آدمی کے لیے اس میں فرق کرنا، جو بہت زیادہ تجوید میں ماہر نہ ہو، وہ اس کے لیے وہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اتنی شریعت میں گنجائش ہے. اگر لفظ ضاد دال کے مشابہ ہوتا تو پھر فقہاء لکھتے ہیں کہ ناظرہ کو کسی نے نادرہ پڑھ دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دال اور ضاد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. لیکن نہ، فقہاء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ضاد کو غا اگر پڑھ دیا کسی نے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لفظ ضاد جو ہے وہ ضوئیں غا کے مشابہ ہے، طوا کے اوپر جب نقطہ ڈالتے ہیں نا ضوا، اس کے مشابہ ہے، نہ کہ دال کے مشابہ. نہ درا پڑھنا یا ضاد پڑھنا یہ ہماری رائے میں غلط ہے. لیکن بہرحال اس مسئلے میں پہلے بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑے پھڈے بازیاں ہوئی ہیں. تو یہ آپ کو اگر یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، اصل فتاوی میں اس کے بہت تفصیل سے آپ کو پورا رسالہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر لکھا ہے، اور زمانہ ماضی کے بڑے بڑے قراء کے حوالے بھی دیے انہوں نے، اور بہت مضبوط دلائل دیے ہیں. وہ آپ پڑھ لیں، اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ امت میں ایک ضاد اور ضاد کی بحث چھڑ جائے اور اب قاری جو ضاد پڑھ رہے ہیں ان کو جا کے آپ پکڑنا شروع کر دیں اور ان سمجھانا شروع کر دیں. تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے. ایک رائے کی حد تک یہ میں نے پیش کیا ہے سامنے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جیسا چل رہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرنے دیں، اس میں لڑیں نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں.